قدیم زمانے میں ایک غریب لکڑہارے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک لکڑی کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ شادی کو سال گزر جانے کے باوجود اللہ نے اسے اولاد عطا نہیں کی تھی۔ یہ کمی اس کے دل میں ایک خاموش درد کی طرح بسی ہوئی تھی۔ ہر صبح وہ جنگل کی طرف نکلتا، لکڑیاں جمع کرتا اور انہیں شہر کے بازار میں بیچتا تھا۔ شہر جنگل سے دور تھا، اس لیے وہ وہی لیتا تھا جو اپنے پیٹ پر اٹھا سکتا تھا۔ قیمت تھوڑی ہوتی تھی، جو بمشکل گھر کی کچھ ضروریات کے لیے کافی ہوتی۔ وہ جب واپس آتا، تھکن سے نڈھال ہوتا، مگر وہ کیا کرتا؟ ہاتھ میں کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن وہ جنگل گیا۔ اس نے لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر جمع کیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ اٹھا سکا۔ اس نے لکڑیاں چھوڑ دیں، جنگل میں آدیر الفادیر تلاش کرتا رہا، شاید کوئی مل جائے جو مدد کر دے، مگر جنگل سنسان تھا۔ وہ غمگین ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا اب کیا کرے گا۔ اچانک دور سے کسی کے حرکت کرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر کھڑا ہوا، آواز کی طرف بڑھا اور ایک لڑکے کو درخت کے قریب کھڑا دیکھا۔ وہ لڑکا غیر معمولی قد کا تھا، اپنے آپ کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپے ہوئے، چہرہ عجیب، شکل غیر مانوس۔ لکڑہارے نے ہمت کی اور کہا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو لکڑی بازار تک اٹھانے میں تمہارے لیے کھانا اور کپڑے خرید دوں گا۔ لڑکے نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ لکڑہارا پہلے اسے اپنے گھر لے گیا۔ بیوی نے جیسے ہی دیکھا، چیخ اٹھی، افسوس، تم یہ گندا لڑکا کہاں سے لے آئے؟ لکڑہارے نے نرمی سے کہا، اس کے لیے پانی گرم کرو، اسے نہانے دو، میں اس کے لیے پہننے کو لنگی ڈھونڈتا ہوں۔ جب لڑکا نہا چکا، صاف کپڑے پہن لیے، تو اس کی جسامت تو ویسی ہی تھی، مگر چہرے پر معصومیت نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بازار گئے۔ لڑکے نے بھاری گٹھڑی اپنی پیٹھ پر اٹھائی، بغیر کسی مشقت کے۔ بازار میں لکڑیاں اچھی قیمت پر بک گئیں۔ لکڑہارا خوش ہوا۔ اس نے لڑکے کے لیے نئے کپڑے خریدے اور کہا، آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے ساتھ کام کرو گے، تمہارے لیے گھر میں ایک کمرہ ہوگا۔ لڑکا کم بولتا تھا، مگر ہر صبح اس کے ساتھ جنگل جاتا۔ دوپہر کو دونوں واپس آتے، ٹوکریاں خیرات سے بھری ہوتی۔ حال بہتر ہو گیا، کھانا اچھا ہونے لگا، یہاں تک کہ لکڑہارے نے ایک گدھا بھی خرید لیا۔ گاؤں والوں نے لڑکے کو اس کی جسامت کی وجہ سے جنگل کا دیو کہنا شروع کر دیا، مگر آہستہ آہستہ وہ سب کا عادی ہو گیا۔ ایک دن سلطان کی بیٹیاں بازار آئیں۔ محافظوں نے بازار خالی کرا دیا، لوگوں کو دھکے دیے گئے۔ لکڑہارا اور اس کا بیٹا ایک کونے میں چھپ گئے۔ سلطان کی سواری رکی، چاند جیسی بیٹیاں اتری، ریشم، زیور، شان و شوکت۔ لڑکا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر چھوٹی شہزادی پر پڑی۔ حسن کی شدت سے اس کا ہوش اڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نکل آیا، شہزادی کی طرف لپکا۔ محافظوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے ہلا نہ سکے۔ وہ حیران تھے اس کی طاقت پر۔ لکڑہارا دوڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر لڑکا خاموش بیٹھ گیا، غمگین، شہزادی کے خیال میں گم۔ نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ لکڑہارے نے سب بتایا۔ عورت ہنس پڑی، لڑکے کو سلطان کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے۔ 2 دن گزر گئے، اس کا حال نہ بدلا، غم بڑھتا گیا۔ عورت نے کہا، ہم کیا کریں گے؟ کیا اسے چھوڑ دیں گے؟ لکڑہارے نے لڑکے سے پوچھا، کیا تم چھوٹی شہزادی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ اور کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ لڑکا مسکرایا، سر کے اشارے سے ہاں کر دی۔ لکڑہارا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اللہ کی قسم، یہ معاملہ عجیب ہے۔ یہ لڑکا نہیں جانتا کہ وہ سلطان کی بیٹی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ سلطان راضی ہو جائے۔
اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں قید کر دے گا۔ لکڑہارا مضبوط آواز میں بولا، لیکن میں اسے اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں جو کر سکا کروں گا، کیونکہ اس لڑکے نے ہمارے ساتھ کام میں کوئی کمی نہیں کی۔ جس دن سے وہ ہمارے پاس آیا ہے ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اسے راضی کرنے کے لیے میں سلطان کے پاس جاؤں گا۔ آقا، اسے معلوم ہو کہ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور باپ جیسی شفقت بھی۔ صبح کے وقت وہ محل کی طرف روانہ ہوا۔ ہر قدم اسے بھاری لگ رہا تھا، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ کچھ دیر بعد وہ سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے میرے آقا، میں اپنے بیٹے جنگل کے لیے اب کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سمجھا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فوراً حکم دیا، اس کا سر قلم کر دو۔ لکڑہارے کے پاؤں سے زمین نکل گئی، مگر وزیر نے جلدی سے اشارہ کیا، اے زمانے کے بادشاہ، ذرا تحمل کیجیے۔ یہی وہ لڑکا ہے جس نے بازار میں ہمارے محافظوں کو شکست دی تھی۔ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ پھر اس نے سلطان کے کام میں سرگوشی کی۔ کسی نے نہ سنا، مگر سلطان کے چہرے کا غصہ آہستہ آہستہ سوچ میں بدل گیا۔ اللہ کی قسم، تم نے درست کہا اے وزیر۔ پھر اس نے لکڑہارے کی طرف رخ کیا۔ سنو، میں تمہارے بیٹے سے 3 شرطیں پوری کروانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ انہیں پورا کر لے تو میری بیٹی بدور اس کے لیے حلال ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایک شرط میں بھی ناکام ہوا تو وہ ہر دن آئے گا، استبل صاف کرے گا، گھوڑوں کی لید جمع کرے گا صبح سے شام تک، اور اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے ایسے قید خانے میں ڈال دوں گا جہاں روشنی داخل نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بے حیائی کی اور میری بیٹی کو دیکھا۔ کیا تم نے سمجھ لیا؟ لکڑہارے نے مشکل سے لعاب نگلا اور سر ہلا دیا۔ وزیر نے پہلی شرط سنائی، تمہارا بیٹا سلطان کے پاس انگور کا ایک گچھا لائے جس میں سے درباری اور سپاہی کھائیں، اور وہ ختم نہ ہو۔ ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں۔ لڑکا بولا، فکر نہ کرو، میں آج رات جنگل جاؤں گا، وہیں رات گزاروں گا، اور فجر کے وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ میرے ساتھ وہ چیز ہوگی جو اس نے مانگی ہے۔ لکڑہارے نے دل میں سوچا شاید وہ بھاگ جائے گا۔ کاش میں سلطان کے پاس نہ گیا ہوتا، میں تو بس ایک غریب آدمی ہوں۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر کے وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک تھالی سامنے رکھی جس میں کالے دانوں والا انگور کا گچھا تھا۔ اٹھو اے میرے باپ، اور اسے لے کر سلطان کے پاس جاؤ۔ لکڑہارا حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ محل کی طرف چلا، ایک قدم آگے، دوسرا پیچھے، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ محل پہنچا۔ سلطان نے داخل ہونے کی اجازت دی۔ وزیر اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ وزیر نے انگور دیکھے اور سلطان کے کان میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ سلطان بولا، ہم دیکھیں گے، اگر جھوٹ ہوا تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ اس نے ایک دانہ توڑا، منہ میں رکھا، ذائقہ بے مثال تھا۔ وہ کھاتا گیا یہاں تک کہ سیر ہو گیا، مگر جب بھی ایک دانہ ٹوٹتا اس کی جگہ دوسرا نمودار ہو جاتا۔ سلطان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ گچھا ویسا ہی مکمل تھا۔ اس نے تھالی وزیر کو دی۔ وزیر نے کھایا، پھر بھی انگور ختم نہ ہوئے۔ پھر درباری آئے، سپاہی آئے، خادم، لونڈیاں، باورچی، محل کا ہر شخص کھاتا رہا، مگر گچھا ویسا ہی تازہ، ویسا ہی مکمل۔ سلطان کے چہرے پر شرمندگی اور غصہ ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ وہ دانت پیس کر بولا، یہ لکڑہارے کا بیٹا مجھ پر غالب نہیں آئے گا۔ اور یوں پہلی شرط پوری ہو چکی تھی۔
مگر سلطان کے دل میں اب مقابلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وزیر نے سنجیدگی سے کہا، اچھا، تمہارے بیٹے نے پہلی شرط پوری کر دی، اور وہ آسان تھی۔ دوسری شرط زیادہ مشکل ہوگی۔ سلطان ایک اخروٹ چاہتا ہے جس کے اندر ایسے قالین ہوں جو محل کے دالانوں میں بچھ جائیں اور بڑھتے ہی جائیں۔ یہ سنتے ہی لکڑہارے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خاموشی سے محل سے نکلا، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں، ہر قدم پر دل ڈوب رہا تھا۔ گھر پہنچا، بیٹے کو دیکھا اور سب کچھ سنا دیا۔ پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ہم اپنا سامان جمع کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لڑکے نے بس سر دائیں بائیں ہلایا، نہ گھبرایا نہ بولا، اور خاموشی سے جنگل کی طرف چل دیا۔ لکڑہارا اسے جاتا دیکھ کر سوچنے لگا، اس مسئلے کا حل تو تب ہی ہو سکتا ہے اگر جن اٹھیں اور سلیمان کی انگوٹھی لے آئیں۔ مگر صبح ہوئی، دروازہ کھلا اور لڑکا واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخروٹ تھا، سادہ سا، معمولی سا۔ اٹھو اے میرے باپ، اسے لے جاؤ۔ لکڑہارا حیران رہ گیا، مگر وہ اخروٹ لے کر محل پہنچ گیا۔ سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اخروٹ توڑا۔ قالین کہاں ہیں اے آدمی؟ وزیر ہنسا۔ اس بار جنگل کا دیو ہار گیا، مگر لکڑہارے نے خاموشی سے اخروٹ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ان کا ایک باریک سا دھاگا نکالا۔ وہ دھاگا نکلتا گیا، لپٹتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شاندار سرخ قالین میں بدل گیا۔ قالین تخت گاہ تک پہنچا، پھر دالانوں میں پھیل گیا۔ جہاں جہاں دھاگا گیا وہاں قالین بنتا گیا۔ پورا محل ڈھک گیا اور دھاگا ختم ہی نہ ہوا۔ سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور غصے سے کہا، اگر اس بار بھی وہ کامیاب ہوا تو میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ میری بیٹی کسی آوارہ سے شادی نہیں کرے گی۔ وزیر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اس نے سوچ کر تیسری شرط رکھی، سلطان چاہتا ہے کہ تم شہزادی کے لیے اس کے محل سے بڑا محل بناؤ، جس کی مثال پورے ملک میں نہ ہو، اور صبح ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے۔ لکڑہارا گھر آیا، مایوسی اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ اب کوئی چارہ نہیں، صبح جا کر استبل صاف کرنا۔ مگر لڑکے نے خاموشی سے سر ہلایا۔ رات ہوئی، وہ سلطان کے محل کے قریب گیا۔ پتھر اور لکڑی سے ایک چھوٹا سا ڈھانچہ بنایا، پھر جنگل سے لایا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا، اور اچانک وہ بڑھنے لگا، اونچا ہوتا گیا، پھیلتا گیا۔ صبح تک وہ محل شہر کی تمام عمارتوں سے بلند ہو چکا تھا۔ سونے اور چاندی کے دروازے، چمکتے مینار، شاہانہ شان۔ وزیر نے دیکھا تو کانپ گیا۔ آج میری گردن جائے گی۔ سلطان بھی حیران رہ گیا، مگر وعدہ تو وعدہ تھا۔ میں نے لکڑہارے سے وعدہ کیا ہے، میری بیٹی اس کے لیے حلال ہے۔ شہزادی کو بلایا گیا، اسے بتایا گیا۔ جب اس نے لڑکے کو دیکھا، اس کی عجیب جسامت، بڑے پاؤں، غیر معمولی چہرہ، وہ رو پڑی، اپنے نصیب پر نوحہ کرنے لگی۔ سلطان نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں، مگر 7 دن بعد تمہیں آزاد کرا دوں گا۔ شہزادی نے آنسو پونچھے، دل بوجھل تھا۔ شام کو نکاح ہوا، سادگی سے۔ لڑکا اسے گاڑی پر بٹھا کر لکڑہارے کے گھر لے آیا۔ اندر داخل ہوئی، پرانی چٹائی، موٹی چادر۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی، نہ کھایا نہ پیا، اور روتے روتے سو گئی۔ آدھی رات ایک نرم دلکش آواز نے اسے پکارا۔ وہ جاگی اور حیران رہ گئی۔ وہ شتر مرغ کے پروں کے بستر پر تھی، ریشم کی اوڑھنی، اور سامنے چاند جیسے چہرے والا ایک خوبصورت نوجوان۔ وہ گھبرا گئی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ نوجوان نے آہستگی سے کہا۔ خاموش رہو، یہ راز ہمارے درمیان ہے۔ میں شالا ہوں، جنوں کے بادشاہ کا بیٹا۔
دن میں مجھ پر جادو ہوتا ہے اور میں غول بن جاتا ہوں، رات کو اپنی اصل حالت میں لوٹ آتا ہوں۔ اگر تم نے راز کھولا تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ شہزادی خاموش ہو گئی۔ خوشی اور حیرت اس کے دل میں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اس نے راز چھپا لیا۔ 7 دن بعد سلطان آیا۔ ارادہ تھا الزام لگا کر بیٹی کو واپس لے جائے، مگر اس نے دیکھا بیٹی خوش ہے، سادہ کپڑوں میں، لکڑیوں پر کھانا پکا رہی ہے، چہرے پر سکون۔ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ ہاں اے میرے باپ، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ لکڑی کے جھونپڑے میں زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سلطان خاموش رہ گیا۔ کبھی کبھی شان و شوکت نہیں، محبت انسان کو امیر بناتی ہے۔ مہینے گزر گئے۔ شہزادی نے راز اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ راتوں کی خوشی، دن کی خاموشی، وہ صبر سے سب سہتی رہی۔ پھر ایک دن سلطنت پر حملہ ہو گیا۔ نکورے بج اٹھے، تلواریں چمکنے لگیں، مرد اور سوار جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی دوسرے شہزادوں کے شوہر نکلے، ویسے ہی جنگل کا غول بھی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے خاکی رنگ کا سپاہیانہ لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالی، کمان اور تلوار اٹھائی، اور بیوی سے کہا، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ پھر وہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو عورتیں جمع ہوئیں، اپنے شوہروں کی بہادری پر فخر کرنے کے لیے۔ شہزادی خاموش بیٹھی رہی۔ سہیلیاں طنز کرنے لگیں، ہمارے مرد جنگ میں گئے ہیں اور تم نے ایک غول سے شادی کی ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ شہزادی کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کہہ دے، میرا شوہر بھی میدان میں ہے، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ راز اس کی زبان کو باندھے ہوئے تھا۔ دان جنگ میں سلطان دور سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سوار کو دیکھا جو خاکی لباس میں تھا، مگر دلیری میں سب سے آگے۔ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتا اور صفیں چیر دیتا، یہاں تک کہ دشمن بھاگ کھڑا ہوا، مگر سلطان نہ جان سکا وہ سوار کون تھا۔ محل واپس آ کر سلطان نے شہزادی کو جنگ کے حالات سنائے اور خاص طور پر اس بہادر سوار کی تعریف کی۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، کاش وہ تمہارا شوہر ہوتا اس بدشکل غول کی جگہ۔ یہ سن کر شہزادی کا دل خوشی سے بھر گیا، اور خوشی کے غلبے میں وہ نصیحت بھول گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، خوشخبری ہو میرے والد، وہ سوار میرا شوہر ہی تھا، اس پر جادو ہے۔ دن میں وہ ویسا دکھائی دیتا ہے جیسا آپ نے دیکھا۔ یہ الفاظ نکلتے ہی قسمت کا پہیہ گھوم گیا۔ سلطان خوشی سے فوراً لکڑہارے کے گھر روانہ ہوا۔ درباری ساتھ تھے، مگر وہاں پہنچ کر کمرہ خالی تھا۔ ہر جگہ تلاش کیا گیا، جنگل تک گئے، شکاریوں سے پوچھا، مگر وہ غائب ہو چکا تھا، کوئی نشان نہ ملا۔ شہزادی ٹوٹ گئی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ خاموش رہنے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ پھر ایک دن وہ جنگل کی طرف نکلی، اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں وہ پہلی بار ظاہر ہوا تھا۔ وہ روتی رہی۔ رات چھا گئی۔ اچانک زمین کے نیچے ایک سوراخ سے ایک جن ظاہر ہوا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شہزادی نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ اے شالا، تم نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بولا، اس کی وجہ تم خود ہو، میں نے تمہیں راز چھپانے کی وصیت کی تھی۔ پھر اس نے سچ بتایا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا نے اسے ختم کرنے کے لیے کھانے میں سیاہ جادو ملا دیا تھا، مگر ایک تعویذ کی بدولت وہ زندہ رہا۔ دن میں جادو کا اثر اسے غول بنا دیتا، رات کو وہ اپنی اصل صورت میں لوٹ آتا۔ اگر راز پھیلتا تو میرا چچا مجھے ڈھونڈ لیتا۔ اب میری جان خطرے میں ہے، میں تہ خانے میں چھپ رہا ہوں۔ پھر اس نے آخری بار کہا، اپنے والد کے محل واپس چلی جاؤ، اب ہمارا ساتھ ممکن نہیں۔ اور وہ زمین کے نیچے اتر گیا۔
ہمیشہ کے لیے۔ شہزادی آوازیں دیتی رہی مگر جواب نہ آیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ محل واپس لوٹ آئی، پشیمان، خاموش۔ راز کی قیمت وہ ادا کر چکی تھی۔ سبق: راز امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت محبت کو بھی چھین سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ کہانی کس مکھ سے سن رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے وقت اور محبت کا بے حد شکریہ۔